like you. Be strong. نئے ٹاپک کو لے کر پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں دوستو۔ آج کا ہمارا ٹاپک طبی دریافتوں کے متعلق ہے، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل پر جانے سے پہلے ان تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب 18ویں صدی سے سائنسی ترقی شروع ہوئی تو اس وقت عام آدمی کو مطلق اندازہ نہ تھا کہ اس کی انتہا کیا ہوگی، لیکن آئے روز زندگی میں وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیوں سے یہ اندازہ ضرور ہو رہا ہے کہ وہ ایک نئی کیفیت سے دوچار ہونے والا ہے۔ کیمیا میں نامیاتی اور غیر نامیاتی کا فرق، طبیعیات یعنی فزکس، تھرموڈائنامکس کو مرکز ملنا، بجلی اور حرکت کے قوانین کی دریافت اور مائکرو بایولوجی کی بنیاد رکھی جانا چند مثالیں ہیں۔ بہرحال کچھ دریافتیں ایسی ہیں جن سے نہ صرف یہ کہ مختلف میدانوں میں ترقی کا عمل شروع ہوا بلکہ سائنس کی بنیاد بھی مضبوط ہوئی۔ ان میں چند ایک دریافتوں کا حال پیش خدمت ہے۔ پینسلین۔ ناظرین کرام، پینسلین کا دریافت کینیڈا کے الیگزینڈر فلیمنگ، جو کہ 1955 میں اسکاٹ لینڈ کے شہر لوکفیلڈ میں پیدا ہوئی، لندن میں میڈیکل اسکول آف سینٹ مزیر ہاسپٹل سے گریجویشن کے بعد فلیمنگ علمی مناہب یعنی ایمونولوجی کے تحقیقات میں مصروف ہو گیا۔ بعد ازاں جنگ عظیم اول کے دوران فوجی معالج کی حیثیت سے اس نے متعدد زخمیوں پر تحقیق کی اور معلوم کیا کہ بہت سی برطانوی اور امریکی حکومتوں کی حوصلہ افزائی کے بعد دواساز اداروں نے اس پر کام شروع کیا اور جلد ہی بڑی مقدار میں پینسلین تیار کرنے کا طریقہ دریافت کر لیا۔ پہلے پینسلین کا استعمال فقط زخمی فوجیوں کے لیے مخصوص کیا گیا، تاہم 1944 تک یہ امریکی اور برطانیہ میں عام مریضوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگی اور 1945 میں جب جنگ کی اختتام تک پینسلین کا استعمال دنیا میں پھیلا گیا۔ جرثوموں کی دریافت۔ جرثوموں کی دریافت کا سحر انتھونی دان لیونہاک، جو کہ 1723 کے سر ہے، وہ نیدرلینڈ کے ایک قصبے ڈیلفٹ میں پیدا ہوا۔ وہ انتہائی صبر اور محنت سے کام کرنے والا محقق تھا۔ اس کی ذات گہری بصیرت اور بے کنار تجسس سے عبارت ہے۔ اس کی سب سے اہم دریافت 1274 میں سامنے آئی جب اس نے پہلی بار جرثوموں کی موجودگی ثابت کی۔ یہ انسانی تاریخ میں 10 عظیم منوی یعنی سیمینل دریافتوں میں شمار ہوتی ہے۔ لیونہاک نے قطرے آب کے اندر چھپی یکسر نئی دنیا کا سراغ لگایا، تاہم اسے اس کا امر کا خود بھی ادراک نہیں تھا کہ یہ نئی دنیا انسانیت کے لیے کس قدر اہم ثابت ہوگی۔ ایک بار ان جراثوموں کا مشاہدہ کرنے کے بعد لیونہاک کی متعدد جگہوں پر ان کی موجودگی دریافت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کنوؤں اور جوہڑوں، آب بران میں انسانی منہ اور آنتوں کے اندر اس نے متعدد انواع کے بیکٹیریا دریافت کی اور ایک خلوی جانوروں کی نشاندہی اور ان کی متنوع اجسام کی درجہ بندی کی۔ یوں لیونہاک کے توسط سے سائنسی اور دنیا اور اس خودبینی مخلوق سے آگاہ ہوئی۔ چیچک کی ویکسین۔ انگریز طبیب ایڈورڈ چینز، جو کہ 1749 میں پیدا ہوئی اور 1823 میں اس دنیا فانی سے چلے گئے، نے چیچک جیسی ہولناک بیماری کے خلاف ویکسین کا ٹیکہ ایجاد کیا اور اس بیماری کے خلاف حفاظتی تدابیر نکالی۔ لوگوں کو یقین تھا کہ جو شخص ایک بار چیچک کی بیماری کی زد میں آتا ہے اس کے بعد دوبارہ تا حیات اس میں مبتلا نہیں ہوتا، لہٰذا مشرق میں اس سے بچنے کی یہ روایات پیدا ہوئی کہ صحت مند لوگوں کو ان لوگوں کی خون کا ٹیکہ لگایا جاتا جنہیں یہ بیماری معمولی حد تک ہوتی تھی۔ چینز کی پیدائش سے کئی سال پہلے یہ روایات عام ہو چکی تھی کہ خود چینز کو 8 سال کی عمر میں اس طریقے سے ٹیکہ لگا۔ چینز کے علاقے کے گوالوں کو اور کسانوں میں عام خیال تھا کہ اگر کسی شخص کو گودن ستیلا یعنی کاؤ پوکس ہو جائے تو وہ شخص تا عمر چیچک سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس بیماری میں گائے کے تھنوں پر دانے نکل آتے ہیں۔ یہ اگرچہ مویشیوں کی بیماری ہے لیکن انسان میں بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ گوتن ستیلا بجائے خود انسانوں کے لیے مہلک بیماری نہیں ہے، حالانکہ اس کی علامات اکثر ان علامات سے مشابہہ ہوتی ہے جو چیچک کی انتہائی حملے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ چینز نے محسوس کیا کہ اگر کسانوں کا یہ عقیدہ درست ہے تو گوتن ستیلا کے مواد
کو چیچک کی روک تھام کے لیے انسانوں میں داخل کرنے سے اس کی روک تھام ہو سکتی ہے۔ مئی 1794 میں چینز نے ایک گوالی کے ہاتھ پر نکلی گوتن سٹیلا یعنی کاؤ پوکس کے دانے سے مواد لے کر ایک 8 سالہ بچے چینز فلیپس کو ٹیکہ لگایا۔ جیسا کہ متوقع تھا، لڑکی میں گوتن سٹیلا کے دانے ظاہر ہوئی، لیکن پھر جلدی وہ صحت یاب ہو گیا۔ کئی ہفتوں بعد چینز نے فلیپس کو چیچک کے مواد کا ٹیکہ لگایا، تاہم بچے میں بیماری کی کوئی آثار پیدا نہیں ہوئی۔ یوں چیچک جیسی مہلک بیماری سے چھٹکارا دلانے کا سحر ایڈورڈ چینز کے سر جاتا ہے۔ بے ہوشی کی دوا یعنی اینستھیسیا۔ ولیم ٹی جی مورٹن، جو کہ 1819 کی بدولت جراحی سرجری کا عمل آسان ہوا، اس نے بے ہوشی کی دوا ایجاد کر کے جراحی کی دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا۔ تاریخ میں چند ایجادات ہی ایسی ہیں جو انسانی زندگی پر اس قدر اثر انداز ہوئیں جس قدر بے ہوشی کی دوا ہوئی ہے۔ اس طور سے پہلے کی جراحی کا تصور نہایت تکلیف دہ تھا۔ مورٹن ایک دندان ساز تھا۔ پیشہ ورانہ ضرورت کے تحت اسے کوئی ایسی دوا درکار تھی جس سے دانت نکالنے میں آسانی ہو۔ اس سلسلے میں وہ مختلف دوائیاں آزماتا رہا جن کی خاطر خواہ نتائج برآمد نہ ہوئی۔ آخر کار اس نے ایک ڈاکٹر ساتھی کے مشورے پر ایتر استعمال کیا۔ اس دوا نے متوقع نتائج دی۔ ایتر کے استعمال سے مورٹن کا حوصلہ بلند ہوا۔ اس نے اس پر مزید تجربات کی۔ اس نے پہلے اسے اپنے پالتو کتے سمیت مختلف جانوروں پر استعمال کیا اور پھر خود پر بھی۔ آخر 30 دسمبر 1846 کو اسے ایک مریض پر ایتر استعمال کرنے کا نادر موقع ملا۔ ایپن فراس نامی ایک شخص شدید دانت درد کے ساتھ مورٹن کے علاج گاہ میں داخل ہوا۔ اس نے مسوڑوں کی چیڑ پاڑ کے دوران درد سے چھٹکارا پانے کے لیے کوئی بھی دوا کے آزمائے جانے پر رضامندی ظاہر کی۔ مورٹن نے اس پر ایتر آزمایا اور دانت کھینچ نکالا۔ جب فراس ہوش میں آیا تو اس نے بتایا کہ اسے چنداں درد محسوس نہیں ہوا۔ مورٹن کی اس کامیابی نے نئی طبی راہیں کھول دیں۔ ایکس ریز کی ابتدا۔ ولیہلم کانراڈ جنٹن، جو کہ 1845 جرمنی کی قصبے لیب میں پیدا ہوا، اس نے 1895 میں ایکس ریز کی دریافت کی، جو آج تک طبی دنیا کی ایک بہت بڑی ضرورت پورا کر رہی ہے۔ وہ 8 نومبر 1895 کو کیتھوڈ ریز پر تجربات کر رہا تھا۔ یہ الیکٹرانوں پر بہاؤ پر مشتمل ہوتی ہے۔ جب یہ بہاؤ کانچ کی بند منہ والی نلی جو ہوا سے تہی ہوتی ہے، اس کے کناروں میں الیکٹروڈز میں زیادہ وولٹیج کی برقی رہ جانی ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ کیتھوڈ ریز میں سرائیت کرنے والی شعاعیں نہیں ہیں، سو ہوا میں چند سینٹی میٹر فاصلے کے بعد تھم گئی۔ اس موقع پر رونچٹن نے کیتھوڈ ریز کی نلی کو سیاہ کاغذ سے ڈھانپ دیا تاکہ جب برقیاتی رہ جاری ہو تو نلی سے خارج ہونے والی روشنی دکھائی نہ دے سکے۔ تاہم جب رونچٹن نے کیتھوڈ ریز کی نلی میں برقی رو گزار دی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک فلوروریسنٹ پردہ جو برابر ہی بینچ پر پڑا تھا دمکنے لگا، گویا اس پر روشنی منعکس ہوئی ہو۔ اس نے نلی پر سے کاغذ ہٹایا تو وہ پردہ جس پر بیریم پلاٹینو سائنائڈ یعنی ایک طرح کی چمکدار مواد کا لیپ چڑھا تھا، دمکنا بند ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ جب کیتھوڈ ریز والی نلی ڈھکی ہوتی تو برقی رہ جاری ہوتی ہی نلی سے غیر مرئی شعاعیں ریز ہوئی۔ اس کی اسراریت کے پیش نظر اس نے ایکس ریز کا نام دیا، جب ایکس ایک ریاضی علامت اور غیر معلوم شے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔